حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سبق آموز واقعہ۔ صحابہ کرام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں مصر کے مشہور شہر اسکندریہ کا محاصرے کیے ہوئے تھے۔ اسی دوران حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کسی ضرورت سے پڑاؤ سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور ایک جگہ گھوڑے سے اتر کر نماز کی نیت باندھ لی۔ اتنے میں کچھ رومی کافر گھومتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کو تنہا نماز پڑھتے دیکھا تو سوچا یہ انہیں قتل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ وہ بری نیت لے کر حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول رہے، لیکن جب رومی ان کے بالکل ہی قریب پہنچ گئے تو انہوں نے جلدی سے سلام پھیرا، انتہائی پھرتی کے ساتھ چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کو ایک عابد درویش سے ایسی شجاعت کی توقع نہ تھی۔ جب اللہ کے یہ شیر ان کی طرف بڑھا تو باغے موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے ان کا تعاقب نہ چھوڑا۔ وہ سب آگے آگے اور یہ تنہا پیچھے پیچھے۔ جب جان بچتی نظر نہ آئی تو انہوں نے اپنا کچھ قیمتی سامان، کمر کی پیٹیاں کھول کھول کر زمین پر پھینکنا شروع کیا۔ خیال تھا کہ عرب کا یہ صحرا نشی یہ قیمتی سامان دیکھے گا تو اس کے لالچ میں ہمارا پیچھا چھوڑ کر سامان بٹورنے میں لگ جائے گا، لیکن حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی تھے۔ انہوں نے سامان کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھا اور تعاقب جاری رکھا، یہاں تک کہ رومی بمشکل تمام قلعے کے قریب پہنچے اور اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر قلعے کے اوپر پتھر برساتے رہے اور اس کے بعد لوٹ آئے۔ واپسی میں ان رومیوں کا سامان زمین پر بکھرا تھا، مگر یہ درویش خدا مست اسے اٹھانے میں اپنا وقت کہاں برباد کرتے۔ واپس اسی جگہ پہنچے اور پھر نماز شروع کر دی۔ رومیوں نے سامان جو کا تو پڑا دیکھا تو باہر آ کر اسے اٹھا کر لے گئے۔ یہ چیز ہے انسان کو، جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت، ایک انسان کو عبادت اطاعت کے اندر مزہ آنے لگتا ہے تو دنیا کی چیزیں اس کو کسی طرف نہیں موڑ سکتی۔ ایک اللہ ہی کی طرف انسان جھکتا ہے، ایک انسان وہی کام کرتا ہے جس سے اس کا خدا، اس کا مالک راضی ہوتا ہے۔